ولو ہو باغوانوں نوبہار شان پیدا کر پھلن گل گت کرم بلبل تفی سامان پیدا کر. ناظرین السلام علیکم بہ چھس تہند میزبان ڈار محمد رفیع. ناظرین تہ پتہ أسۍ چھِ کنن شخص پنس پروگرامس منٛز اَسہِ چھُ اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ اکھ بچہِ یُس واریاہ موسوٗم چھُ. أمۍ چھِ مارشل آرٹس منٛز واریاہ اکھ أچیٖومنٹ کٔرمٕژ یتھ منٛز سُہ گِنٛدان چھُ پنچ گِنٛدان چھُ أتھۍ منٛز چھِ أمۍ اتراکھنڈس منٛز اکھ گولڈ میڈل حٲصِل کوٚرمُت. ناظرین یہِ چھُ وٕنکیٚن 10 وُہُر أمۍ چھُ لۄکچار پٮ۪ٹھَے پنٕنۍ زندگی ہُنٛد کیریَر بنومُت یِہوے چھُ یہِ مارشل آرٹ گِنٛدان. ورے ناظرین گژھو أمِس بچس سۭتۍ روٗبروٗ أمۍ سٕنٛدۍ خیالات زاننٕچ کوٗشش کرو أمِس سفرس متعلق. تۄہہِ چھُ مُبارک میانہِ طرفہٕ تۄہہِ زیوٗنوُ گولڈ میڈل. گوٚبُر یُس تۄہہِ پنُن یہِ سفر کوٚرُو تۄہہِ گِنٛدوُ تۄہہِ دہرادوٗنس منٛز اَمِچ تہِ تو ہسٹری ؤنۍتو تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُو سٹارٹ کوٗتاہ گوٚو شوق. میں نرالا آرمی گلوبل اسکول میں پڑھتا ہوں. وہاں پر بہت سارے بچے پریکٹس کر رہے تھے, ان کو سر پریکٹس کرا رہے تھے, کوچ تنویر. میں ان بچوں کے پاس گیا, میں نے بولا ان کو آپ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بولا ہم پریکٹس کر رہے ہیں, ہم مارشل آرٹ کھیلتے ہیں. پھر میں نے سر کو بولا سر میں بھی کروں گا. انہوں نے بولا آپ کو شوق ہے؟ میں نے بولا ہاں مجھے شوق ہے, میں بھی کروں گا. پھر انہوں نے بولا کل سے پریکٹس کرنے آ جانا ہے. پھر میں تب سے ہی پریکٹس کرتا ہوں. پریکٹس کب سے کی آپ نے؟ کتنے سال ہو گئے تب سے؟ مجھے 5 سال ہو گئے. 5 سال کے بعد آپ کو یہ گولڈ میڈل ملا؟ جی. آپ نے کہاں پنگا کھیلا؟ میں نے اسکول میں کھیلا ہے. آپ بولے تھے کہ ہم 5 بچے گئے تھے ضلع گاندربل سے باہر دہرادون میں. جی وہاں پہ وہ ہسٹری مجھے بتائیں کس طرح سے آپ گئے تھے. جی ہم یہاں سے ضلع گاندربل سے 5 بچے گئے تھے. وہاں پر 2 بچوں نے تو گولڈ میڈل جیتا ہے اور 3 بچوں نے سلور میڈل جیتا ہے. جب آپ نے یہ جیتا گولڈ میڈل تب سب سے پہلے آپ نے کس کو اپنی خوشی میں سے اظہار کی؟ میں نے اپنی ممی کو کی ہے. اچھا, جو آپ نے جرنی سٹارٹ کی ہے, آپ کو یہ سٹارٹ جب کھیلا تو آپ کو کوئی کٹھنائی اس میں آئی بیچ میں؟ نہیں, کوئی گھٹنا نہیں آئی بیچ میں. آپ کو جو کوچ تنویر صاحب, اس کے بارے میں بتائیے. وہ بہت اچھے ہیں, انہوں نے بہت ہارڈ ورک کرایا ہے. جو چھوٹی چھوٹی غلطی وہ نکالتے تھے اور اسی کو سدھارتے تھے. وہ بہت ہارڈ ورک کرایا ہے, اب وہاں جا کے پھر یہ مقام حاصل ہوا ہے. جب سے آپ نے یہ کھیلنا سٹارٹ کیا, کیونکہ اس میں کافی ٹائم لگتا ہے پریکٹس کرنے میں, اور آپ کو یہاں پر پڑھائی بھی کرنی ہے, کوئی دقت مت آئی پڑھائی کرنے میں اور کوچنگ کرنے میں؟ نو سر, کوئی دقت نہیں آئی ہے. یا آپ ہر دن کوچنگ کر رہے تھے یا پریکٹس کر رہے تھے یا ریگولر پریکٹس, ریگولر, روز روز. تقریباً آپ کے ساتھ جتنے بھی دوست ہیں, کیا جب آپ نے گولڈ میڈل حاصل کیا ان دوستوں نے آپ کو پھر کچھ کہا کہ ہم بھی کریں گے اس کے ساتھ؟ ہاں بہت کہا ہم بھی کریں گے پریکٹس اب, اور پھر ہم بھی گولڈ نکالیں گے. اس سے پہلے بھی آپ کو کہیں موقع ملا باہر جانے کا, کھیلنے کا کہیں پہ؟ جی سر, کرناٹکا میں ملا تھا. وہاں کب گئے تھے؟ 21 سپٹمبر. وہاں پھر پہلی فائٹ جیت کے دوسری فائٹ میں لاس ہوا میرا, میں نہیں کھیل پایا دوسری والی. اس ٹائم کیا ہوا, کیا کس طرح لاس ہوا ہے؟ وہ اچھا پلیئر تھا, وہ مہاراشٹر کا اچھا پلیئر تھا, تمل ناڈو. اگر یہاں پر یہ بچے اپنا کیریئر بنائیں گے تو ان کو کس طرح کی ہم فیسلٹی چاہیے, کس طرح کا سپورٹ چاہیے؟ پہلے تو اپنے کوچ کا سپورٹ ہونا چاہیے, پھر اپنے پیرنٹس کا. مجھے پیرنٹس نے بہت سپورٹ کیا ہے, اور اپنے سی او صاحب ہے سیکنڈ آسام رائفلس نے, انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا, اسپیشلی تنویر سر جنہوں نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے. کافی ماں باپ ایسے یہ بچوں کے ساتھ نظر انداز کرتے کہتے ہیں کہ یہ کھیلنے میں کوئی مزہ نہیں ہے, کوئی کیریئر نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں ہے اس میں, آپ اپنا ٹائم پڑھائی کے ساتھ دو. آپ کو کچھ اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اس کے بارے میں سبھی پیرنٹس سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے جو بچے ہیں ان کو پڑھائیے بھی لکھائیے بھی, لیکن اسپورٹس میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا دیجیے. جو بچے یہاں پر اکثر بیشتر ڈرگس کے ساتھ مبتلا ہو چکے ہیں یا کسی غلط کام میں مبتلا ہوئے, ان کے لیے کیا آپ کی کیا میسج ہے؟ میں ان کے لیے یہی کہ میسج دینا چاہتا ہوں جو یہ ڈرگ کرتے ہیں, بہت ہی گندے کام چھوڑ کے میری طرح جیسے میں نے اپنا فیوچر بنایا ویسے یہ بھی بنا سکتے ہیں. یہ اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کر کے اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں. آگے آپ کا پلان کیا ہے, آپ کی آگے جرنی کیا ہے, کس طرح سے آپ کہاں پر کھیلنا چاہتے ہو؟ میں آگے ایشین کھیلنا چاہتا ہوں. بہت ساری کنٹریز آتی ہیں, میرے کو تو ویسے اسٹیٹ کے پلیئر ایسے چھوٹے لگتے ہیں, مجھے ایشین کھیلنا ہے, وہ کنٹریز کے پلیئر ہوتے ہیں اچھے, ان کے ساتھ مجھے کھیلنا ہے. اگر آپ فائنانس کی بات کریں, کیونکہ ہر کام ایک مدد کی ضرورت ہے, کیا آپ کو اپنے ماں باپ کو سپورٹ کرتا ہے فلی, کیونکہ جو آپ کو یونیفارم ضرورت پڑتی ہے, یا کہیں پہ جانے کی کوئی ٹریول کی فیس چاہیے, تو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہاں پورا سپورٹ کرتے ہیں. وہ یہ دوسرا کوئی کوشچن نہیں کرتے ہیں, میں یہاں سے کوشچن کرتا ہوں, بولتا ہوں مجھے باہر جانا ہے کھیلنے, وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ جاؤ,
اور میں جب کچھ بھی مانگتا ہوں، یونیفارم مانگتا ہوں، کچھ بھی پیسے ویسے کسی کے لیے کوشچن نہیں کرتے ہیں، پیسے دیتے تھے اور یونیفارم بھی لاتے ہیں. اکثر بیشتر جب آپ کی عمر کے بچے ہیں وہ اکثر بیشتر موبائل کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، زیادہ ٹائم اسی پہ سفر کرتے ہیں. آپ نے کوئی ایسا کیا ہے؟ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کرتا ہوں. میں تو ایک ہی میسیج دینا چاہتا ہوں، فون نہیں دیکھنا چاہیے. جیسے میں نے اسپورٹس کھیلا ہے ویسے آپ بھی اسپورٹس کرو. ناظرین، آپ اس کی جو پاپا ہے اس بچے کا، اس سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اس کی جو جرنی ہے اس بچے کی وہ کس طرح سے رہے اور اسے خیال جاننے کی کوشش کریں گے. اقبال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال صاحب، جو آپ نے بچے کو یہ فیسلٹی دی ہے کہ آپ کا بچہ گولڈ میڈل لے کر آیا، گولڈ میں کیسی خوشی ہوئی؟ مجھے بہت اچھی خوشی ہوئی ہے کیونکہ پچھلے 5 سال سے یہ بہت اس نے بہت محنت کی ہے، اور اس کی محنت دیکھ کے پھر بھی میں نے سوچا کہ نہیں، جو اس کی جو محنت ہے، اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے، میں نے بھی پھر سپورٹ کرنا شروع کیا اس کو. اور مجھے بہت پراؤڈ ہے اپنے بیٹے پہ، نیملی محمد حارث، کہ اس نے ابھی اس سے پہلے بھی گئے تھے کھیلنے کے لیے نیشنل کرناٹکا. وہاں پہ بدقسمتی کی وجہ سے یہ کوالیفائی نہیں ہو پایا، اور اس کے بعد اس سال ابھی جسٹ کچھ دن پہلے گئے تھے یہ کھیلنے کے لیے. اور اس بار 5 فائٹ جیتنے کے بعد اس نے گولڈ میڈل نیشنل لیول پہ حاصل کیا ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت پراؤڈ ہے اس کے اوپر. جو اگر بچہ فار ایریا میں رہتے ہیں، پہاڑی ایریا ہے تھوڑا سا، یہ کیونکہ یہ جو فیسلٹی وہ ابھی ملی، تو آپ کے وقت میں وہ فیسلٹی تھی، آپ کس طرح سے فیسلٹی دے رہے تھے؟ نہیں، ہمارے ٹائم میں تو اتنی فیسلٹی نہیں تھی. ہمارے ٹائم میں بہت مشکلاتوں کا ہم نے سامنا کیا جب ہم پڑھائی کر رہے تھے یا کھیلنے میں کھیل کود کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ایسے بہت دقتیں آئی، لیکن آج کے ٹائم پہ اتنا دقت نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ ہم نے بہت مطلب میں اپنے آپ کو مطلب بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روزگار دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جو بچے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. تو میری طرف سے ہمیشہ، جب تک میں زندہ ہوں، میری طرف سے سپورٹ ہمیشہ ساتھ ہے. اکثر بیشتر ماں باپ بچوں کو اتنی فیسلٹی نہیں دیتے، اگر ان کو کوئی اپنے گھر میں گزارا بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ فیسلٹی نہیں دیکھے، بولتے ہیں کہ بچے کھیلنے کے ساتھ کم ٹائم اسپینڈ کرو. آپ کو کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ نہیں، سپورٹ تو کرنا چاہیے، جیسے کہ پڑھائی بھی کروانا ہے، اور جو ان کا جو کھیل پہلے بچے کا دیکھنا ہے شوق کیا ہے، کرکٹ میں جا رہا ہے، والی بال میں جا رہا ہے، فٹ بال میں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. اور شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے جو پنچنگ سلائڈ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے پچھلے 5-6 سال سے، بہت اچھا کھیل رہے ہیں. اور میرا ہمیشہ سپورٹ رہے گا کیونکہ یہ بڑا محنتی لڑکا ہے، اور یہ جہاں بھی جاتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے ہی آتا ہے. اقبال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ اس کے یہ والد صاحب، جس نے اپنے خیال اظہار کیے ہیں، کہا کہ ہر ماں باپ کو اپنا بچے کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے اور اسے فیسلٹی دینی چاہیے. ناظرین، اجازت، میں آپ کو میزبان ڈار محمد رفیع، خدا حافظ.